السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم عقیل السلام صاحب، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ میرا نام شیخ نثار احمد ہے۔ میں آپ کے نور ٹی وی جدہ سے جتنے بھی مسئلے مسائل دیکھتا ہوں، الحمدللہ اس کا بہت فائدہ اٹھاتا ہوں۔ میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ اس کام کو آپ انجام دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میرا سوال یہ ہے عاقل صاحب، جب امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ ہے، الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب قرآن پڑھتے ہو اسے سنتے رہو خاموشی سے۔ کیا امام جو پڑھتے ہیں ہم پیچھے مقتدی سنتے رہنا، اس کا کیا جواب ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ اور پھر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور دوسری جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جس نے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی۔ یا بظاہر لوگ یا علماء اس بات کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے خاص طور پر جہری نمازوں میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے تو اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 204، جو کہ بھائی نے آپ کے خدمت میں پیش کی ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ اگر ہم جہری نمازوں کو دیکھیں تو جہری نمازوں میں دو رائے یا دو اقوال پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سورہ فاتحہ بالکل ہی نہ پڑھا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کو توجہ سے سننے کا حکم دے رہا ہے، اور دوسری رائے یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کو اس سے مستثنی رکھا ہے، اور یہ حکم عام ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا، انہوں نے کیا جواب دیا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور پھر قدر تفصیل سے بتانا چاہوں گا کہ اس آیت کا نزول، شان نزول کیا ہے اور یہ کہاں نازل ہوئی، اور آپ کی شاید یہ بات سمجھ میں آ جائے اگر آپ سنجیدگی سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو اپنے صحابہ سے سنا کرتے تھے، جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت پر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ حسبک، اب رک جاؤ۔ آپ علیہ السلام کی آنکھیں نم تھی جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور کو دیکھا۔ عبداللہ بن مسعود یہ فرما رہے ہیں، اور مجھے کہا کہ اب رک جاؤ۔ تو یہاں اس آیت کریمہ سے جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہاں اس آیت سے شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ اہل علم کا اس سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اذا جہر الامام، کیا پھر امام اگر جہری نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اسے پڑھنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ تو اس میں دو قولین ہیں، اصحہما انہ یقرأ۔ شیخ بن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ
کہ مأموم کو مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور یہ اس سے مستثنی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں یہ حکم ضرور دے رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جہری نماز کا یہ واقعہ ہے، سنن ترمذی میں، ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر لعلکم تقرؤون خلف امامکم، آپ پر قرآن کا پڑھنا بھاری ہو گیا، تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد اپنے مقتدیوں سے پوچھا کہ لعلکم تقرؤون خلف امامکم، قلنا نعم، ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب فانہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، سورہ فاتحہ کے علاوہ نہ پڑھا کرو، کیونکہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ السنۃ تخص القرآن، یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس سے مراد سورہ فاتحہ نہیں ہے، اور یہی بات فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن جاوید نے صلاۃ النبی کے حسین مناظر میں لکھی ہے کہ قرآن کریم کے بہت سارے لوگ ہیں یہ دلیل پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ دلیل اگر آپ اس کو غور کریں تو یہ مکی آیت ہے، مکہ مدینہ میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ حنفی عالم ہیں، وہ عبدالحی حنفی لکھنوی، وہ یہ کہتے ہیں کہ محقق بات یہی ہے کہ نماز میں کلام کی ممانعت مدینہ میں ہوئی ہے نہ کہ مکہ مکرمہ میں۔ تو سورہ اعراف کی آیت میں جو مکی صورت ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت زید بن مرقم کی حدیث نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ ہم نماز میں گفتگو کر لیا کرتے تھے حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی قوموا للہ قانتین، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا، اور یہ آیت اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، بلکہ وہ ممانعت ہے جو کہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے دوران گفتگو بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو اس آیت کو پھر دوسری جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ اس کو اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم سجدہ میں ایک قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تو آپ کفار مکہ خاص طور پر جب قرآن کریم سنتے تو شور مچاتے تھے تاکہ غلبہ حاصل کرو، لعلکم تغلبون۔ تو یہ آیت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو جب قرآن کریم پڑھا جائے تو توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اور دوسری آیت میں جس کا جو اس کی شان نزول ہے مکہ مکرمہ میں، وہ یہ کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، تو جب قرآن کریم پڑھا جاتا تھا تو کفار مکہ شور مچایا کرتے تھے، اور اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَأَلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو، اللہ نے اس کے جواب میں مسلمانوں سے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہاں اللہ نے مسلمانوں سے کہا انصتوا، اور لعلکم یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا انصتوا، اور کفار نے کہا والغوا، جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتا ہے انصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ تو یہ کفار مکہ کا واقعہ ہے، مکہ مکرمہ میں یہ واقعہ پیش ہوا، اور مدینہ منورہ میں نمازیں جب پڑھی جاتی تھیں تو یہ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ نمازیں جو باجماعت پڑھنے کے سلسلے کا آغاز ہوا ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے کفار نے کہا لعلکم تغلبون، شاید اس حیلے سے تم غالب آ جاؤ، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم ترحمون، اس ادب اور احترام سے تم اللہ کے رحم و کرم کے مستحق ٹھہرو گے۔ اور اگر اسے نمازی پر محمول کیا جائے تو اس میں مطلق قرات کی نفی ہے، فاتحہ کی قرات کی نہیں، اور اختلاف مطلق قرات میں نہیں، قرات فاتحہ میں ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ مطابق سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں ہر نمازی پر فرض ہے، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی، لہذا اس آیت سے فاتحہ خلف الامام کی ہرگز نفی نہیں ہوتی۔ تو یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے
جو آیت نازل فرمائی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ اس آیت کا جواب ہے جس میں کہا گیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَأَلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 26۔ تو سورہ حامیم آیت نمبر سجدہ میں کفار مکہ شور مچایا کرتے تھے، اس شور کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم خاموشی سے سنو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ رحم کرے۔ تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے، شیخ ابن باز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے سورہ فاتحہ خلف الامام کا منع کرنا یہ درست بات نہیں ہے، بلکہ جو ظاہر اور صحیح حدیث سے وارد بات ہے وہ یہ کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو آج آپ اس بات کا فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق عمل کرنا ہے۔ دوسری ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، اب یہ کہا جائے کہ جناب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن کریم پڑھا جائے تو خاموشی سے۔ بھائی میرے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، مدارس میں نہیں پڑھا جاتا، سب لوگ ایک دوسرے کے اوپر پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہتے ہیں، آپ پڑھ لیں اور دوسرے بھی پڑھ لیں، شور مچا رہے ہیں۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاص پس منظر تھا، یہ حکم ان لوگوں کے لیے تھا جو کہ شور مچاتے تھے، غلبہ حاصل کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے۔ آج کے دور میں، آج حنفی مذہب میں ہی اگر آپ فجر کی نماز میں جاتے ہیں اور امام زور زور سے باجماعت نماز ادا کر رہا ہے، تو حنفی مذہب کے اسکالرز ہی یہ کہتے ہیں کہ آپ خاموشی سے ایک ستون کے پیچھے اپنی سنتیں پڑھ لیجئے۔ جب امام کی یا مقتدی کی جو قرات ہے وہ کرنی ہی نہیں چاہیے، اسے توجہ دینی چاہیے، قرآن کریم سننا چاہیے، تو پھر یہ فتویٰ بھی محل نظر ہوا نا۔ پھر آپ تو حکم دے رہے ہیں کہ اس کو ایک مرتبہ جا کے کونے میں کہیں پر اپنی نماز 2 رکعت سنتیں پڑھ لو، پھر فجر کی نماز، فرض نماز آ کے پڑھنا، حالانکہ یہ درست نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ فتویٰ بھی درست نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ کفار مکہ کے لیے تھا، جس میں کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ اس قرآن کریم کو نہ سنو اور غلبہ حاصل کر لو گے، لعلكم تغلبون۔ تو اس کا ہم وزن لفظ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو پھر اس کو خاموشی سے، سنجیدگی سے سنو لعلکم ترحمون۔ تو یہاں سننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سورہ فاتحہ ہی نہ پڑھیں، بلکہ سننے سے مراد یہ ہے کہ آپ غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور سورہ فاتحہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ مفتی مملکت سعودی عرب اور تمام علماء کا، اہل حدیث علماء کا، سلفی علماء کا یہی موقف ہے کہ اس سے یہ بات مستثنیٰ ہے۔ تو ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ مجھے امید وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے۔